میرے محترم دوستو، آگے آنے والا مہینہ انتہائی مقدس مہینہ ہے۔ وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، بعض ازمنہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر آدمی تھوڑی سی بھی نیکی کر لیتا ہے تو وہ نیکی پہاڑوں کے برابر چلی جائے، اور اگر وہ ان اوقات کو غفلت کے اندر آدمی اگر گزار دے تو آدمی اپنا بہت بڑا نقصان کر بیٹھتا ہے، پھر نقصان ایسا وہ دوبارہ ہاتھ میں نہیں آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ اوقات بتائے ہیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ ان کی ترغیب دی ہے۔ من جملہ ان ایام میں سے ایک آنے والا مقدس مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری ایام میں ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آنے والے مقدس مہینے کی فضیلت بیان کی۔ آپ صحابہ فرماتے ہیں، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ شہر عظیم کا ہے، بہت بڑا مہینہ، شہر مبارک، انتہائی بابرکت مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ، ایسے برکتوں والا مہینہ کہ اللہ کی رحمت اس مہینے کے اندر بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہوتی ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں کس قدر یہ مبارک اور برکت والا مہینہ ہے۔ شہر، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ایک رات رکھی ہے، فی لیلۃ خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ ایک رات کے اندر آپ عبادت کر لیں، آپ اس کے برخلاف باقی 1000 مہینے آپ عبادت کرتے رہیں، لیکن اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ فرمایا شہر، یہ ایسا مہینہ ہے، جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا ہے، وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کے قیام کو اللہ تبارک و تعالی نے ثواب کی چیز بنا دیا۔ یعنی دن کے اندر روزہ رکھنا یہ بھی من جانب اللہ فرض ہے، اور رات کو کھڑے ہو کر تراویح ادا کرنا یہ بھی من جانب اللہ، اس کی تاکید ہے، اللہ ہی کی جانب سے دونوں کا حکم ہے۔ تو روزوں کا حکم بھی اللہ کی طرف سے اور تراویح کا حکم بھی اللہ کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے۔ مقصد کیا ہے روزوں کے فرض کرنے کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، خواہشات نفسانیہ سے بچنے والے بن جاؤ۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت عطا فرمائی، وہ عظیم الشان امت ہے۔ سابقہ لوگوں کے اوپر روزے فرض تھے، اب اللہ تبارک و تعالی نے یہود پر بھی رمضان المبارک کے روزے فرض کیے، نصارہ پر بھی رمضان المبارک کے روزے فرض کیے، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ اب یہود نے سال کے اندر ایک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ فرض کیا ان کے اوپر روزوں، لیکن انہوں نے اس ایک مہینے کے روزوں کو چھوڑ کر صرف ایک دن کا انتخاب کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال کر اپنی عقل کے پیچھے چلے۔ وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ ہم اس ماہ کے روزے نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم تو صرف اس دن کا روزہ رکھیں گے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون غرق ہوا، اور وہ دن ہے کون سا؟ 10 محرم کا، تو ہم صرف 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے وہ ثمرات
اور وہ برکات جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تھیں، جب انہوں نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اپنی من مانی والی زندگی گزاری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ثمرات اور برکات ان سے اٹھا لی۔ اب بات آئی پھر دوسرے نمبر پر عیسائی، ان کے اوپر بھی رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے۔ اب یہ روزے رکھتے چلے آئے۔ آپ کو معلوم ہے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، کبھی گرمیوں میں کبھی سردیوں میں موسم کے بدلنے سے اس میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ جب سردیوں کے روزے تھے تو وہ رکھتے رہے، لیکن